السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے اس شخصیت کا نام ہے لائنل بیری مور۔ دوستو، 26 برس کی عمر میں وہ ایک نامور ایکٹر تھا۔ 53 برس کی عمر میں وہ گوشہ گمنامی میں پڑا تھا اور 4 سال بعد وہ دوبارہ سے پھر ایک عظیم ایکٹر بن چکا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ ایک انٹرویور نے لکھا ہے اور ہم اس کو ایز اٹ از کاپی کر کے آپ کو سامنے پیش کریں گے۔ 1918 کی جس رات کو لائنل بیری مور نے براڈ وے میں دی کوپریٹ نامی ڈرامے میں ملرڈ شیکسن کا کردار ادا کیا، اس رات میں بھی یعنی انٹرویور بھی اس تھیٹر میں موجود تھا۔ یہ ایک یادگار رات تھی۔ اس ڈرامے نے لسانی شہرت حاصل کی اور تماشائیوں نے اسے اتنا پسند کیا کہ وہ اپنے بیروں کے پنجوں پر کھڑے ہو کر انتہائی جوش و خروش سے تالیاں بجاتے رہے اور بار بار یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اداکاروں کو، خاص کر لائنل بیری مور کو اسٹیج پر بلایا جائے۔ اس مسلسل مطالبے پر تھیٹر والوں کو 15 بار پردہ اٹھانا پڑا۔ 15 برس بعد براڈ وے میں گولڈون میئر کے مرکزی دفتر میں مجھے لائنل بیری مور سے کئی گھنٹے بات چیت کرنے کا موقع ملا، یعنی انٹرویور کو موقع ملا۔ جب اس نے مجھے تفصیلی بیان دیا کہ اسے اپنے آپ کو ایک کامیاب اداکار تسلیم کرانے کے لیے کس قدر جدوجہد کرنا پڑی تو مجھے تعجب ہوا، یعنی انٹرویور کو تعجب ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بھی کمال کرتے ہو بیری مور، جیسے اونچے اور مشہور خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے تمہیں جدوجہد کرنا پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے لمحہ بھر میری طرف دیکھا اور پھر مدھم آواز میں کہنے لگا، اونچا اور مشہور خاندان؟ ہاں ہوں، خاندانی شہرت تو بعض اوقات اچھی خاصی رکاوٹ بھی بن جاتی ہے۔ دراصل بیری مور خاندان کے بچوں کی زندگی بہت عجیب و غریب طریقے سے گزرتی تھی۔ ان کا باپ مورس بیری مور بڑی دلکش شخصیت کا مالک تھا اور اس کے شوق بھی بہت عجیب تھے۔ وہ اپنی جیب کی آخری پائی بھی جانور خریدنے پر صرف کر دیتا تھا۔ وہ بحری جہازوں میں ریچھ، بندر اور جنگلی بلیاں لاد لاد کر گھر لایا کرتا تھا۔ جان اور لائنل جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، لائنل بیری مور نے ایک شام جزیرہ سٹیٹن پر گزاری۔ اس کے پاس ایک بوڑھے نوکر اور 35 کتوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جب لائنل جیک اور آتھینل بیری مور نے راسپوٹین اور ایمپریس میں کام کیا تو ہالی ووڈ نے انتہائی فخر کے ساتھ اعلان کیا کہ پہلی بار ان تینوں نے ایک ساتھ ایک فلم میں کام کیا۔ لیکن ہالی ووڈ کا یہ اعلان صحیح نہیں تھا، کیونکہ بیری مور خاندان کے یہ تینوں نوجوانوں نے اس سے کوئی 40 سال پہلے ایک ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ اداکاری کا یہ مظاہرہ جزیرہ سٹیٹن میں ایک ایکٹر کے مقام کے پچھواڑے میں ایک ٹوٹلے پھولے چبوترے پر کیا گیا۔ تماشائی کون تھے؟ گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ ٹکٹ کی قیمت صرف 1 پائی تھی اور اس شو سے جو آمدنی حاصل ہوئی وہ صرف 1 شلنگ اور 3 پنس سے زیادہ نہ تھی۔ انہوں نے کیمیلی ڈرامہ کیا تھا۔ ایتھل اس ڈرامے کا بزنس مینیجر تھا۔ اس نے معاوضے کے طور پر لائنل اور جیک کو 5 پنس ادا کیے اور ان کی برہمی کی کوئی پرواہ کیے بغیر باقی 8 پنس اپنی جیب میں ڈال لیے۔ لائنل اور جیک دونوں میں سے ایک بھی خواہش نہ تھی کہ وہ اداکار بنے۔ دونوں آرٹسٹ بننا چاہتے تھے اور لائنل نے تو کچھ عرصہ تک پیرس میں تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے خالی جیب اور بھوکا پیٹ بھی رہنا پڑا؟ اس نے جواب دیا، کئی بار، کیونکہ رسالوں والے میری بنائی ہوئی تصویریں خریدنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ میں ہر وقت تار دے کر گھر سے پیسے منگوا سکتا تھا اور اکثر منگواتا بھی رہتا تھا، لیکن اکثر اوقات میرے پاس تار دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جیک نے اور میں نے مل کر گاؤں میں ایک اسٹوڈیو بھی کھول رکھا تھا، لیکن ہمارے پاس فرنیچر کے لیے کوئی پیسہ نہ تھا۔ ہمارے پاس چارپائی تک نہ تھی، اس لیے ہم دونوں زمین پر ہی سوتے تھے اور جب سردی زیادہ ہو جایا کرتی تھی تو ہم اپنے آپ کو رسالوں اور کتابوں سے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست بھی رہا کرتا تھا۔ وہ ادیب تھا اور ہماری طرح کنگال۔ اس کے ایک دانت پر سونے کا کھول چڑھا ہوا تھا جو اتارا بھی جا سکتا تھا۔ جب ہماری جیب بالکل خالی ہو جاتی تو ہم اس کھول کو گروی رکھ کر تھوڑے بہت پیسے لے لیتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم دکانیں چھانا کرتے تھے، لیکن ہمیں اس سونے کے عوض کبھی 3 شلنگ سے زیادہ کچھ نہیں ملا۔
26 سال کی عمر میں لائنل بیری مور مشہور اداکار بن چکا تھا۔ اس کا نام براڈ وے کے تمام اشتہاری بورڈوں پر جلی حروف میں دکھائی دیتا، لیکن 53 برس کی عمر میں اس کا نام صرف ایک بھولی بھسری کہانی بن کر رہ گیا تھا۔ البتہ اس کا نوجوان بھائی مشہور ترین اداکاروں میں سے ایک تھا اور اپنے کام کے عوض بہت پیسہ لیتا تھا۔ اس کی بہن ایتھر نیو یارک تھیٹر کی مالکن تھی اور خود لائنل بیری مور ہالی ووڈ میں ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے قسم پرسی کے دن گزار رہا تھا۔ اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کو اس بات کا بہت صدمہ تھا۔ وہ ہمیشہ یہ شکایت کرتے تھے کہ امریکہ کا سب سے اونچا اداکار گمنامی کے دن گزار رہا ہے، لیکن خود لائنل بیری مور نے کبھی اس کی شکایت نہیں کی تھی۔ اس نے 23 سال اسٹیج سے جو تجربہ حاصل کیا تھا اسے فلموں کی ہدایت کاری کی نظر کر دیا۔ وہ ہر وقت سوچتا یا پڑھتا رہتا، اس نے نئے تجربے کیے۔ وہ پہلا ہدایت کار تھا جس نے یہ دریافت کیا کہ ساؤنڈ کیمروں کو ادھر ادھر گھمایا جا سکتا ہے۔ یہ دریافت بولتی کمروں کی فلموں کی تاریخ میں ایک عظیم الشان انقلاب ثابت ہوئی۔ اس نے کئی ناقابل فراموش فلمیں بنا کر ناخداؤں کو حیرت کی میں ڈال دیا۔ ان میں ارتھ شیرکن، میڈم لارنس سٹیپٹ اور دی روز سانگ اور باربرا اسٹریٹن راک کی 10 سینٹ اے ڈانس خاص طور پہ قابل ذکر ہے۔ اب اس کی عمر 53 برس ہو چکی تھی اور اسے پوری ایمانداری سے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی اداکاری کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ جب وہ اداکاری کو چھوڑ کر ہدایت کاری کی طرف متوجہ ہوا تو اس پر کامیابی کے دروازے کھل گئے۔ ان دنوں نارما شیرر ایفری سول نامی فلم بنا رہا تھا۔ باپ کے ایک مرکزی کردار کے لیے ایک بہت بڑے اداکار کی ضرورت تھی۔ لائنل بیری مور اس روم میں کیمرے کے سامنے آیا اور شہرت کے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے موشن پکچر آرٹس اور سائنس اکیڈمی سے انعام حاصل کیا۔ اس کے بعد وہی فلم ساز جو اس سے گزرا ہوا دور سمجھتے تھے اسے اپنی فلم میں کام کرنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ اس کے بعد اس کی ہر فلم بے حد کامیاب ہوئی۔ ان میں دی یلو ٹکٹ، ماتا ہری اور گرینڈ ہوٹل، راسپوٹین اینڈ دی ایمپریس اور اولڈرنیس آج بھی دنیا کو یاد ہیں۔ میں نے لائنل بیری مور سے پوچھا کہ دوبارہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہونے سے پہلے کیا وہ دل کبھی برداشتہ ہوا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے زندگی میں کبھی حوصلہ نہیں چھوڑا۔ زندگی میں کئی نشیب و فراز آتے رہے ہیں، مجھے اپنے کام اور جستجو سے کبھی اتنی فرصت ہی نہ ملتی تھی کہ اپنی پریشانی کا ماتم کروں۔ تو دوستوں، ہمیں لائنل سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی زندگی میں اگر ناکام بھی ہو جائے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ وہی آخری ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔